بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹ۔ آج کا جو لیکچر ہے وہ ایرکسن کا نفسی سماجی نشوونما کا نظریہ ہے۔ ایرکسن کا یہ جو نظریہ ہے بیٹا، یہ فرائڈ، پیاجے، ویگوٹسکی اور کولبرگ کی طرح مختلف اعتبار یا مناظر پر مشتمل ہے۔ آپ نے فرائڈ کا نظریہ ڈسکس کیا تھا جب آپ فرسٹ ایئر میں تھے، اس میں بھی مراحل سے پیاجے کا بھی ڈسکس کر کے ہٹے ہیں ہم لوگ لاسٹ لیکچر میں، اس میں بھی اپنے مراحل ڈسکس کیے۔ ویگوٹسکی کا آپ نے نہیں پڑھا لیکن اس کے بھی مراحل پر مشتمل ہے، اور کولبرگ کا نظریہ وہ بھی پڑھیں گے اور وہ بھی مراحل پر مشتمل ہے، اور انہی کے انداز میں ایرکسن کا نظریہ بھی اعتبار یا مناظر پر مشتمل ہے۔ ایرکسن کے نظریے میں، سماجی نشوونما کے نظریے میں 8 مدارج ہیں۔ اس کا کہنا ہے کہ ہر منزل پر فرد کو ایک نموئی بحران کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یعنی کہ ایک مسئلے سے، ایک کرائسس سے نپٹنا پڑتا ہے۔ فرد اگر اس بحران سے یا کرائسس سے کسی نہ کسی طور پر نمٹنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ ماحول سے مطابقت اختیار کر سکے۔ فرد مطابقت حاصل کرنے اور بحران کو حل کرنے کے لیے جو طریقہ استعمال کرتا ہے، اس کے جو اثرات ہیں وہ اگلی منازل پر منتقل ہوتے جاتے ہیں۔ ایرکسن کے مطابق کسی ایک منزل کے تجربات اسی منزل پر ختم نہیں ہو جاتے، بلکہ آخری منزل تک ان کے کچھ نہ کچھ اثرات ضرور موجود رہتے ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جتنے کرائسس انسان کی زندگی میں آتے ہیں، صرف وہ وہیں وائنڈ اپ نہیں ہو جاتے جہاں پہ آئے ہوتے ہیں۔ جو اس کا افیکٹ ہے وہ لانگ لائف ہے، وہ کنٹینیو رہتا ہے۔ اچھا جی، اب اس کے منازل ڈسکس کر لیتے ہیں۔ پہلی منزل جو ہے بیٹا وہ ہے بنیادی اعتماد اور بے اعتمادی۔ یہ پہلی منزل ہے، اس کا دورانیہ پیدائش سے لے کر سال 1.5 سال تک کی عمر پر محیط ہے۔ یہ وہ مرحلہ ہے جس میں نومولود یعنی کہ جو بچہ ابھی پیدا ہوا ہے مکمل طور پر والدین کا محتاج ہے۔ جب بچہ دنیا میں آتا ہے، بلکہ نہ صرف آتا ہے بلکہ ہم جب جاتے بھی ہیں دنیا سے تو ہم اپنے ارد گرد کے لوگوں کے محتاج ہیں۔ اچھا جی، اب جب مکمل طور پر ایک بچہ، ایک انسان، ایک ہیومن بینگ، ایک جاندار ہے، مکمل طور پر کس کا محتاج ہے؟ اس ٹائم پیدائش کے وقت وہ والدین کا محتاج ہے۔ اسے بھرپور اور مکمل دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر یہ ضرورت مناسب طریقے سے تو پوری ہو جائے تو بچے میں اعتماد پیدا ہو جاتا ہے، اور وہ بڑا ہو کر خود پر اور دوسروں پر اعتماد کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر اس دور میں بچے کی مناسب دیکھ بھال نہ ہو سکے، اسے والدین کی محبت اور قربت نہ مل سکے تو اس میں بد اعتمادی پیدا ہو جاتی ہے۔ ایسی صورت میں فرد کو خود پر اعتماد نہیں رہتا، وہ اپنے پیار میں کسی کی شرکت برداشت نہیں کر سکتا۔ اس دور کے جس طرح کے بھی اثرات ہیں، اگر تو کامیابی ہے تو کامیابی کے اثرات، نہیں تو ناکامی کے اثرات جو ہیں وہ اگلی منزل پر منتقل ہو جاتے ہیں۔ والدین بچے کو سنبھالتے ہیں نا، اس کو کیئر کرتے ہیں، اس کا خیال رکھتے ہیں، اس کا دھیان رکھتے ہیں۔ اگر اس میں کیجولیٹی شو کریں گے، کیجولیٹی سے مراد بیٹا یہ ہے کہ کبھی تو اسے پوچھ لیا، اس کا دھیان رکھ لیا، اسے کھلا دیا پلا دیا، اسے بھوک لگی تو اس کو فیڈر دے دیا، اس کو نیٹ کر دیا تو ٹائملی تو ٹھیک ہے، لیکن اگر اس چیز کو وہ اگنور کرتے رہیں گے، اچھا اسے لگی ہے بھوک، کوئی بات نہیں، بعد میں دے دیں گے، بعد میں کر دیں گے، گندا ہو گیا ابھی نیٹ نہیں کرتے، کچھ دیر بعد کر دیں گے، تو اسے اعتماد نہیں رہتا کہ مجھے جب بھوک لگتی ہے کبھی تو فوراً سے کھانا مل جاتا ہے، کبھی وہ نہیں ملتا ہے، کبھی میں گندا ہوتا ہوں تو مجھے فوراً سے نیٹ کر دیا جاتا ہے، مجھے چینج کر دیا جاتا ہے، کبھی تو بالکل بھی نہیں کیا جاتا ہے، تو وہ ڈاؤٹ والی صورتحال میں ہو جاتا ہے، اس کو بے اعتمادی اس میں ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اسے لگتا ہے کہ اس ٹائم وہ اتنا زیادہ تو نہیں سوچ سکتا، لیکن وہ اس ایج کے جو امپیکٹ ہیں وہ آپ کو اس کی اگلی لائف پر نظر آتے ہیں۔ پھر آ جاتی ہے خود مختاری اور شرم و شرم۔ یہ منزل 3 سال کی عمر تک جاری رہتی ہے۔ اس دور کا اہم ترین بحران یا کرائسس جو ہے وہ ٹوائلٹ ٹریننگ ہے۔ اگر یہ تربیت مناسب طریقے سے ہو جائے تو بچے میں خود اعتمادی پیدا ہو جاتی ہے، جس کے نتیجے میں بچہ اپنی توانائی کو دیگر مہارتوں کے سیکھنے میں استعمال کرنے لگتا ہے، وہ حالات پر قابو پانا سیکھتا ہے۔ بہت مشکل ہے بچے کو ٹوائلٹ ٹریننگ سکھانا، اس کو سمجھانا ہے کہ آپ نے واش روم جانا ہے، کس طرح سے نیٹ ہو کے آنا ہے، باہر کا نہیں پھیلانا ہے، اور اگر تو وہ ایسا کرنا سکھا دیا جاتا ہے ٹائملی، یہ بہترین بات ہے، اور اس سے کیا ہوتا ہے بیٹا، اس سے انسان میں
بڑی اٹونمی، بڑی انڈیپینڈنس پیدا ہوتی ہے بچے میں. اسے لگتا ہے میں نے چیز لرن کر لیا، میں ڈپینڈنٹ نہیں ہوں بہت زیادہ، اور وہ اپنی انرجی بہت دوسرے کاموں میں استعمال میں لے کر آ سکتا ہے. وہ اسے لگتا ہے کہ جو سچویشن ہے وہ اس کے کنٹرول میں ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے کسی ٹائم بھی. فوری خواہشات کو موزوں وقت تک مؤخر کرنا سیکھ جاتا ہے. اس دور میں اگر بچے کو بالکل توجہ نہ ملے یا اس کی حد سے زیادہ نگہداشت کی جائے یا تربیت ایجابت مناسب انداز میں نہ ہو سکے تو بچے میں ڈاؤٹ اور شیم پیدا ہو جاتی ہے. یعنی کہ اگر بچے کو دھیان سے سنبھالا نہیں گیا، اس کی ٹھیک سے نگہداشت نہیں کی گئی ہے، اس کو توجہ نہیں دی گئی ہے، اس کا خیال نہیں رکھا گیا ہے، اس کی ٹوائلٹ ٹریننگ پراپرلی نہیں کی گئی، تو بچے میں کیا پیدا ہوگا بیٹا جی؟ اس کا جو کرائسس ہے وہ شیم اینڈ ڈاؤٹ ہے، اور پھر اس کی لائف لانگ اس کو افیکٹ کرے گا. نیکسٹ مرحلہ جو ہے وہ پہل قدمی اور احساس جرم ہے. یہ منزل 3 سال کی عمر سے شروع ہو کر 6 سال کی عمر تک جاری رہتی ہے. اس دور کا جو نمونی بحران ہے وہ آزادی حاصل کرنا ہے. یہ ایسا دور ہے جس میں بچہ اپنے سارے کام خود اور اپنی مرضی سے کرنا چاہتا ہے. بچہ زور دے کر اپنی بات منوانے کی کوشش کرتا ہے، ہر کام میں ہاتھ ڈالنا چاہتا ہے، ہر تجربہ خود کرنا چاہتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جب بچے تھوڑے سے بڑے ہو جاتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ خود ہی وہ اپنے کام کریں، اپنے کپڑے خود چینج کریں، کھانا خود کھائیں، سارے کام خود کریں. اگر آپ ان کو کرنے دیں گے تو آٹومیٹکلی ان کو لگے گا وہ کچھ کرنے کے قابل ہیں، کیونکہ ان کو ڈانٹ دیا جائے گا، ڈپٹ دیا جائے گا کہ نہیں تم نہیں کر سکتے، تم نے گند پھیلا دیا ہے، تم نے کیا کیا ہے. تو اس میں احساس جرم پیدا ہو جائے گا، وہ اوائڈ کرے گا انیشیٹوز لیتے ہوئے آئندہ زندگی میں. اس دور میں بچے کی مثبت حوصلہ افزائی کی جائے تو اس میں پہل قدمی کی صلاحیت نکھر جاتی ہے، اور اگر اسے ڈانٹ ڈپٹ کر خاموش کروا دیا جائے یا بہت زیادہ دھتکارا جائے تو وہ احساس جرم میں مبتلا ہو جاتا ہے. یعنی کہ آپ کو بیٹا کلیئر تو ہو گیا، یعنی کہ آپ جو بچہ خود کام کرنا شروع کر دیے تو آٹومیٹکلی اس میں انیشیٹو کی انرجی تو آ گئی ہے نا کہ بھائی میں کچھ بھی شروع کر سکتا ہوں، کوئی بھی اسٹیپ لے سکتا ہوں، اپنا کام پراپرلی کر سکتا ہوں. لیکن اگر ڈانٹ ڈپٹ دیا گیا ہے، نہیں تم نے کھانا گرا دیا ہے، تم نے گند پھیلا دیا ہے، تو آٹومیٹکلی سی بات ہے کہ اس کی لائف کو افیکٹ کریں گے، اور اس میں ایک گلٹ سا پیدا ہو جائے گا، نہیں مجھ سے تو کام ٹھیک سے ہو ہی نہیں رہا، مجھ سے تو چیز گر جاتی ہے، مجھ سے تو گند پھیل جاتا ہے، مجھ سے ٹھیک لکھا نہیں جا رہا. بچہ لکھنے کی کوشش کرتا ہے، اکثر اسے ڈانٹ پڑ جاتی ہے کہ آپ نے ٹھیک سے ان کو اسکول کو نہیں ٹائم ہے نا. اگر آپ اس کے رینج دیکھیں تو وہ 3 سال کی عمر سے لے کر 6 سال تک ہے، تو بچہ اسکول میں بھی جانا شروع ہو گیا ہے. تو وہ اگر کام کر رہا ہے، اس کا کام پراپرلی نہیں ہو رہا، تو اس کو بہت زیادہ ڈانٹ دیا گیا تو وہ آئندہ انیشیٹو لینے سے گھبرائے گا. اچھا جی، یہاں تک ہے آج کا لیکچر، جس میں ہم نے 3 منازل ڈسکس کی ہیں. بیٹا کون کون سی ڈسکس کی ہیں؟ سب سے پہلے ہم نے بنیادی اعتماد اور بے اعتمادی ڈسکس کی ہے، پھر خود مختاری اور شرم و شک ڈسکس کیا ہے، اینڈ دین پہل قدمی اور احساس جرم. اچھا جی، یہاں کا اب تک یہیں تک لیکچر لیتے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں باقی منازل ڈسکس کریں گے. اوکے، اللہ حافظ.